تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مار کر بیچنے سے اور غرر کے ساتھ بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ خرید و فروخت سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو اہم ترین مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی خرید و فروخت جس میں دھوکہ دہی ہو اور جس میں گیم آف چانس ہو، یعنی تکا ہو، جوا ہو، جس کو ہم سٹا بھی کہتے ہیں، اس کی ساری کیفیات حرام ہیں اور وہ جائز نہیں۔ بیع الحصاة، کنکریوں کے ساتھ بیچنا، عربوں کے ہاں یہ طریقہ کار معروف تھا اور اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ اس میں سے ایک بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ایک بندہ کہتا کہ یہ سامنے کپڑے کے تھان پڑے ہوئے ہیں اور یہ مختلف قیمتوں کے ہیں، لیکن ہم قیمت طے کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تھان کی قیمت 100 روپے، تم یہاں سے کنکری مارو، جس تھان کو وہ لگ گئی وہ 100 روپے میں تمہارا۔ اب اس میں 80 روپے والا تھان بھی پڑا ہوا ہے، 120 روپے والا بھی پڑا ہے، 100 روپے والا بھی پڑا ہے، تو اگر تو 80 روپے والے پہ لگ جائے تب بھی وہ 100 روپے کا خریدے گا، 120 روپے والے پہ لگ گئی تب بھی 100 روپے کا خریدے گا، اور 100 روپے والے پہ لگ گئی تب بھی 100 روپے کا خریدے گا، یعنی یہ تکا ہے۔ اسی طرح بیچنے والا یہ کہتا کہ تم ایسا کرو کہ ایک مٹھی ایسے کنکریوں کی اٹھاؤ، جتنی کنکریاں اس کے اندر آ گئیں اس حساب سے تم وزن کر کے مجھے اس زمین کے بدلے دینار دو گے، یعنی جتنی کنکریاں تمہارے ہاتھ میں آ گئیں یہ زمین کا ٹکڑا ہے، اور جب ہم اس کا وزن کریں گے جتنے وزن کی یہ کنکریاں ہیں اتنے وزن کے دینار تم مجھے دینا۔ یہ بھی تکا ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت کے طریقے میں کوئی بندہ یہ کہتا کہ تم ایسے مٹھی بھر کر کنکریاں پھینکو، وہ کنکریاں جس حد تک چلی گئیں، جتنی دور تک چلی گئیں اس جگہ تک یہ زمین تمہاری ہے۔ تو اس طرح مختلف اس کی کیفیات تھیں۔ ان سب کے اندر جو چیز بیچی جا رہی ہے یا وہ پورے طریقے سے معلوم نہیں کہ کیا چیز بیچی جا رہی ہے، یا اس کی مقدار کتنی ہے، یا پھر جو اس کی قیمت ہے وہ متعین نہیں ہے کہ قیمت کتنی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں معروف ہے کہ جی یہ سامنے مال پڑا ہوا ہے، جی لیپ ٹاپ ہیں یا الیکٹرانک کی چیزیں، یہ 5000 روپے میں لاٹ پہ ہم نے لگا دیے، چل گیا تو چل گیا، نہ چلا تب بھی آپ کا۔ اس قسم کی جو خرید و فروخت ہے وہ جائز اور درست نہیں ہے اسلام میں۔ تو اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں یا جتنی بھی صورتیں ہیں، جس طرح زمانہ جاہلیت میں اس طرح کنکریوں کے ساتھ خرید و فروخت کی بہت ساری صورتیں تھیں، تو اسلام نے آ کر اس سے منع فرما دیے۔ در حقیقت اسلام ہر اس راستے کو بند کرتا ہے جس کی وجہ سے شیطان دلوں کے اندر داخل ہو کر ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا کرتا ہے۔ جس کو فائدہ ہو گیا وہ خوش ہے، جس کا سٹے بازی میں نقصان ہو گیا وہ غصے میں ہے، اور اسی لیے لوگوں کے درمیان بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ جوا اور سٹے بازی انسان کے اندر لالچ پیدا کرتے ہیں، ایک ایسی ہوس کہ بندہ جلد سے جلد مال کمانے کی ہوس میں بہت سارا کچھ کھو بھی دیتا ہے۔ جس کی 1-2 مرتبہ لاٹری لگ گئی یا اس کی تکا چل گیا، اب وہ اور زیادہ پیسے لگانا چاہتا ہے کہ یہ تو راتوں رات ڈبل ہو رہے، راتوں رات ڈبل ہو رہے۔ بہت ساری اپلیکیشنز بھی اب اس طرح کی موجود ہیں جہاں پر اس طرح ہی سٹے بازی کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری کے ساری خرید و فروخت حرام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر والی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ غرر کہتے ہی دھوکے کو ہے، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
غرر والی خرید و فروخت سے منع فرمایا، اور اس حدیث میں اس کی ایک مثال بھی بیان کر دی، جیسے کہ کنکریوں کے ذریعے خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر وہ خرید و فروخت جس کے اندر قیمت متعین نہ ہو، جس میں مال موجود نہ ہو، اور جس میں مال کا تعین نہ ہو کہ کیا خریدا کیا بیچا، ایسی ساری کی ساری جو بے ہے وہ غرر والی ہوگی، اور وہ قابل بھروسہ یا قابل اعتبار خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور اس سے کمایا جانے والا مال وہ انسان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی نہیں، نیلامی اور چیز ہے۔ نیلامی کیا ہے کہ ایک بندہ ایک چیز متعین بیچ رہا ہے، ایک متعین چیز بیچ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ اس کی قیمت شروع کر رہے ہیں ہم 5,000 روپے سے، اگر کوئی اس سے اوپر دینا چاہتا ہے تو بتائے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ جی میں 6,000 کی خریدتا ہوں، وہ کہتا ہے جی میں 6,500 کی خریدتا ہوں۔ آخر میں جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کو چیز کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ ایک قیمت اپنی طرف سے متعین کر رہا ہے اس کی، دوسرا اس سے اوپر لگا رہا ہے۔ تو یہ نیلامی کی قسم جائز ہے۔ اس میں اگر جھوٹی جو ہے نا بولی نہ ہو، مثلا بسا اوقات بیچنے والے اپنی چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے بعض لوگوں کو فیک بٹھا دیتے ہیں اور ان سے اوپر کی بولیاں لگواتے ہیں، وہ پھر دھوکہ ہے، وہ نہ ہو تو پھر نیلامی والی بیع میں کوئی مسئلہ نہیں۔